یورولوجی میں سب سے زیادہ کیا جانے والا پروسیجر جو ہے وہ ہے TURP، یا جس کو غدود کا برمے والا آپریشن بھی کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اکثر اوقات پیشنٹ ہمارے پاس جب ہم نے آپریشن کرنا ہوتا ہے تو کچھ سوالات لے کے آتے ہیں۔ پیشنٹ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سے ہماری سیکشل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی یا نہیں۔ تو آج ہم نے اس ویڈیو میں یہی جاننا ہے کہ TURP کے جو نقصانات ہیں ان کے اندر خاص طور پر سیکشل نقصانات کیا کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ٹاکس ڈاکٹر حارث۔ میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں۔ ٹرانس ریسیکشن آف پروسٹیٹ یا TURP ایک ایسا پروسیجر ہے جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے پروسٹیٹ جن لوگوں کا بڑا ہوتا ہے اس کے آپریشن کے لیے۔ جن لوگوں کے اندر یہ انڈیکیٹڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے تو اس میں یہ آپشن جو ہے ہمارے پاس گولڈ اسٹینڈرڈ ہوتی ہے اور ہر یورولوجسٹ جو ہے اس کو پریفر کرتا ہے چیرے والے آپریشن کے اوپر۔ تو اس کے اندر جو ہے بیسیکلی کیمرے والا آپریشن ہوتا ہے جس کے اندر ایک الیکٹروڈ کی مدد سے جس کو کاٹری کو یوز کر کے کرنٹ کے تھرو ہم جو پروسٹیٹ ہے اس کی ریسیکشن کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چپس کی صورت میں اس کو جو بھی حصہ جس نے اندر سے رکاوٹ کی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ پیشاب کا فلو جو ہے وہ مریض کا بہتر ہو جائے۔ اب غدود کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ مثانے کے منہ کے اوپر موجود ہوتا ہے، اس کو بلیڈر نیک ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ تو جب وہ ریسیکشن کی جاتی ہے تو بلیڈر نیک جو ہے وہ ہمیں کاٹنی پڑتی ہے اور جو اس کی ڈسٹل جو لینڈ مارک ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ منی بننے والی جو ہے چھوٹی چھوٹی نالیاں کھلتی ہیں جسے جو ہے ایجیکولیٹری ڈکٹس بولا جاتا ہے۔ تو اس جگہ کو ہم ویو مونٹینم بولتے ہیں۔ تو اس ویو مونٹینم ایک ایسا لینڈ مارک ہے جس سے جو ہے دوسری طرف ہم نے رہنا ہوتا ہے اور اس سے آگے اپنی ریسیکشن کو نہیں لے کے آنا ہوتا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو مریض کے پیشاب کے مسائل ہو سکتے ہیں، مریض کے پیشاب کے کنٹرول کے اندر مختلف جو ہے مسائل دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ تو جب بھی TURP کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تو بلیڈنگ کا چانس رہتا ہے، بلیڈنگ فوراً آپریشن کے بعد بھی ہو سکتی ہے یا کچھ دنوں کے بعد بھی ہو سکتی ہے، انفیکشن کا چانس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک TURP سنڈروم ہے جو آپریشن کے دوران کچھ مریضوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے اگر بھی زیادہ ڈیپ ریسیکشن ہو جائے۔ جو سیکشول اس سے ہونے والے مسائل ہیں ان کے اندر جو سب سے زیادہ کامن چیز ہے وہ ہے ریٹروگریڈ ایجیکولیشن۔ جیسے میں نے بتایا کہ بلیڈر نیک ہم ریسیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر جو منی کا بہاؤ ہے وہ مثانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب بھی اریکشن ہوتی ہے، ایجیکولیشن ہوتی ہے، ایجیکولیشن باہر آنے کے بجائے پیچھے چلی جاتی ہے اور یہ کافی زیادہ کامن چیز ہوتی ہے۔ آلموسٹ 65 to 70% لوگوں کے اندر ریٹروگریڈ ایجیکولیشن TURP کے بعد دیکھنے میں آتی ہے اور یہ بہت کنسرننگ چیز ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی اپنی فیملی کمپلیٹ نہیں کی۔ تو جب بھی ہم نے TUR کرنا ہوتا تو مریضوں کو اچھی طریقے سے ہم کاؤنسل کرتے ہیں کہ یہ مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں آپریشن کے بعد۔ اگر آپ کی فیملی کمپلیٹ نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے آپ کے جو ایجیکولیشن ہے وہ پاسبل نہ ہو آپریشن کے بعد۔ تو پھر ہم دوسرے آپشن جو ہے ہمارے پاس اس کو اویل کرتے ہیں۔ اس کے نقص نمبر پر بات آ جاتی ہے ریکٹائل ڈسفنکشن کی۔ ریکٹائل ڈسفنکشن بیسیکلی ویسے تو کم ہے اس کی شرح، آلموسٹ لیس دین 10% ہے، کچھ بکس کے اندر 2 to 4% بھی لکھا ہوا ہے۔ تو دوسرا نمبر پہ اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو ہم کٹنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو نروز ہیں بیسیکلی وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نفس کے اندر خون کا بہاؤ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، یہاں پہ سینسری لاس کم ہو سکتا ہے، یہاں پہ آنے والے جو اسپیریشن جو سیگنل لے کے آتے ہیں اریکشن کا وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو میجر کمپلیکیشن ہیں جو سیکشول لائف کو آپ کی ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ اب تو ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ آپریشن جو ہے بیسیکلی اس کے اندر انیویٹیبل بات ہے کہ ریٹروگریڈ ایجیکولیشن اتنی زیادہ اس کی شرح ہے تو وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر سرجن بڑی کیئرفلی اگر ریسیکشن کر رہا ہے تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو اپنی سرجری کے کمپلیکیشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم موڈ آف ٹریٹمنٹ چینج کر سکتے ہیں، مطلب کچھ ایسی آپشن ہے جس کے اندر ہم مریض کو TURP کے علاوہ آپشن کا ٹریٹمنٹ کو آپشن دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر مریض کا غدود جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے تو اس کے اندر ہم مریض کو ریزیوم کا ایک آپشن ہے اویلیبل، پاکستان میں ابھی ریسنٹلی اویلیبل ہوا ہے۔ ریزیوم ایک اچھا آپشن ہے لیکن اس کے اندر بھی تقریباً 3 سے 4% چانس رہتا ہے ریٹروگریڈ ایجیکولیشن کا۔ اس کے علاوہ ایک آپریشن ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایکوا ابلیشن۔ ایکوا ابلیشن پاکستان میں ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ ایکوا ابلیشن کے اندر تقریباً 10% چانس ہے ریٹروگریڈ ایجیکولیشن کا۔ اس کے علاوہ یورولفٹ ہے، یورولفٹ کے اندر نیگلیجیبل چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی سیکشول لائف جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو۔ اور آخری آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ پروسٹیٹک آرٹری ایمبولائزیشن ہے جس میں بہت ہی کم چانسز ہے کہ آپ کی سیکشول لائف کے اوپر کوئی بھی سائڈ افیکٹ ہو، لیکن یہ اتنی زیادہ افیکٹو جو ہے ٹریٹمنٹ آپشن نہیں۔
बेसिकली प्रोस्टेट की सर्जरी का हमारा मकसद ये होता है कि मरीज़ का पेशाब और उससे होने वाले मसाइल जो हैं वो बेहतर हो जाएँ। अगर ये मसाइल बेहतर होते हैं तो हमने इन्हीं को देखना होता है। अक्सर औक़ात इसके अलावा टीओआरपी की जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर पेशाब की नाली की तंगी हो सकती है, ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा मरीज़ का दोबारा से गदूद बढ़ना शुरू हो जाता है कुछ अरसे के बाद, तो दोबारा भी वो होने वाले मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी इंजरी भी हो सकती है। तो ये चंद कॉम्प्लिकेशन है जो गदूद के ऑपरेशन के साथ मुंसलिक होती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड, तो आपने लाज़मी शेयर करना है, लाज़मी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लाज़मी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।